الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يخزيه العطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفرائض النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما اس آیت سے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی عزت حاصل کی یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے میدان میں دشمنوں کی کثرت تھی اور ہر طرف سے دشمن ٹوٹ پڑ رہے تھے اور اس کی تفصیل اس سے پہلے آیتوں میں موجود ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وہ پہاڑوں پر سے اتر رہے تھے وادیوں سے نکل رہے تھے تمہارے مختلف اطراف کے دیہات سے یہ جمع ہو رہے تھے اور ایسی منزل پر کہ جب یہ لشکر اس کثرت کے ساتھ احزاب میں جمع ہو رہا تھا جس کو خندق کہتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا امتحان صاحبان ایمان کا امتحان تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شدید زلزلے دلوں میں آ رہے ہیں بلغت القلوب الحناجر کلیجے منہ کو آ چکے تھے اور ایسے موقع پر اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض اور منافق یہ کہہ رہے تھے اور جن کے دل میں بیماریاں تھیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا آج اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم کو دھوکہ دے دیا آج اللہ نے اور اس کے رسول نے فتح کا وعدہ کیا تھا مگر فوجوں کی یہ شدت اور فوجوں کی یہ کثرت اور ان کی یہ طاقت اور ان کی عسکری قوت دیکھ کر اب ہم کو یقین ہو گیا کہ آج ہم مر گئے لیکن ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ مگر جب صاحبان ایمان نے لشکروں کو دیکھا قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اسی کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ بھی سچا ہے اور اس کا رسول بھی سچا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا اور ان میں
اضافہ ہوا تو ایمان ہی کا اضافہ ہوا اور تسلیم کا اضافہ ہوا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، نہیں زیادتی ہوئی مگر ایمان میں اور تسلیم میں. ایسی منزل پر دل نے یہ چاہا کہ آج ملت اسلامیہ کو پیغام دیتے ہوئے تسلیم پر گفتگو ہو جائے. تسلیم، سپردگی، تسلیم، اپنے آپ کو کسی کی مرضی کے حوالے کر دینا. تسلیم جہاں انسان قبول کرے، مانے اور کسی چون و چرا کے بغیر کسی کے حکم کو، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ مانتا ہے، جس سے وہ محبت رکھتا ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے، جس کی وہ پرستش کرتا ہے، اس کو قبول کر لے. یہ مقام تسلیم ہے. اسی سے اسلام ہے، اسی سے اسلام ہے. اگر اس میں سلم ہو، اسلام سپردگی کی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان صلح و آشتی کا اعلان کرتے ہوئے معبود کے حکم کے آگے، معبود کے فرمان کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دے. تسلیم، تسلیم. قرآن مجید میں عجیب بات یہ ہے کہ لفظ تسلیم 3 مقام پر استعمال ہوا ہے. تسلیم پہلے یہ آیا کہ ما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اضافہ نہیں ہوا مگر ایمان اور تسلیم میں. کب؟ فوجوں کی قوتوں کو دیکھ کر. کب؟ جب منافقوں کے دل اکھڑ چکے تھے، جب ان کے کلیجے منہ کو آ چکے تھے، تو ایسے موقع پر صاحبان ایمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تسلیم کی منزل پر ہیں، ہم کو تو مرضی مولا چاہیے. سورہ مخان، سورہ نساء کہ جہاں بتلایا کہ دیکھو یہ تسلیم کی منزل ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نہیں ہے تیرے رب کی قسم، وہ صاحب ایمان نہیں ہے جب تک کہ تجھ کو اپنے مسائل میں حکم نہ بنا لے، اور جب تو کوئی فیصلہ کرے تو اس فیصلے کو اپنے دل سے قبول کرے. وہ فیصلہ ان کے دل پر گڑا نہ ہو، بار نہ بنے، اور تسلیم کرے تجھ کو جو حق تسلیم کرنے کا ہے. سورہ احزاب میں تسلیم، سورہ نساء میں تسلیم، اور تو تیسری منزل یہی سورہ احزاب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور کے ملائکہ رسول پر رحمتوں کو، اللہ رحمت کو نازل کرتا ہے، ملائکہ رحمت طلب ہیں. اور اے صاحبان ایمان، تم بھی رسول کے لیے رحمت کو طلب کرو. یہاں تک دعا ختم ہوئی مگر عمل بتلایا. تسلیم کرو جو حق تسلیم کرنے کا ہے. حق تسلیم کیا ہے؟ مسلمان کے لیے تسلیم کی منزل کیا ہے کہ وہ اس طرح سے تسلیم کرو جو حق ہے تسلیم کرو. یا پھر جس طرح سے پاک ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، خصوصاً انگریزی کی ترجمہ کرنے والوں نے، انگریزی زبان کے، انہوں نے کہا اس کو سلام کرو جو حق سلام کرنے کا ہے. دونوں صورتوں میں سلام ہو یا تسلیم، اس کے معنی یہ ہے کہ نبی کو ماننا ہے، نبی کو تسلیم کرنا ہے. چنانچہ اب اس آیت کے پہلے اور اس آیت کے بعد جس آیت کی میں نے تلاوت کی، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اس آیت کے لیے ایک سباق ہے، ایک سیاق ہے. ایک اس سے پہلے ایک بات. پہلی آیت یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے.